بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایفاء الثمن عن طریق بطاقات الائتمان. یہ بہت اہم ہے بھائی. ایفاء الثمن، ثمن کی ادائیگی عن طریق بطاقات الائتمان، اعتماد کارڈ کے ذریعے سے. یہ دیکھیں، آپ نے نام سنا ہوگا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، چارج کارڈ. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بائر کو آپ پیسے ہی نہیں دیتے، اس کو صرف وہ کارڈ دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنا کھاتہ بنا لیتا ہے، اور پھر آپ چلتے ہو جائے، پھر وہ جانے اور اپنے لیے بینک جانے. سمجھ گئے؟ تو یہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے، اور چونکہ طریقے الگ الگ ہیں تو ان سب کے الگ الگ کارڈ بھی بنایا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ، اور ایک کو کیا کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ، اور ایک کو کہتے ہیں چارج کارڈ. یہ مختلف صورتیں ہیں. اب کریڈٹ کارڈ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بطاقت الائتمان کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے بھائی، بطاقت الائتمان. اور انگلش میں عام طور پر یہ لفظ آج کل اردو میں بھی کریڈٹ کارڈ کے نام سے استعمال ہے. اردو میں شاید دوسرا کوئی نام نہیں ہے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ کارڈ، جس سے کارڈ ہولڈر ادار خریداری کر سکے. جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا نا، وہ پیسے کسی کو نقد نہیں دیتا. ٹھیک ہے، وہ کارڈ دکھاتا ہے اور پھر سامنے والا آدمی اس کو سامان دے دیتا ہے. لیکن ہر کوئی دکاندار نہیں دیتا بھائی. بڑے ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں کا بینکوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بینک کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کارڈ جو بھی دکھائے، آپ ان سے پیسے پھر نہ منگا کرے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کسی بھی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ یا بینک کی طرف سے جاری کردہ وہ کارڈ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہوتا ہے وہ آرام سے ادار خریداری کر سکتا ہے. وہ آرام سے کیا کر سکتا ہے؟ ادار خریداری کر سکتا ہے. بس وہ کارڈ دکھائے اور اپنا کام چلائے. یہ آج کل عام. وقد يقع دفع الثمن عن طریق بطاقت الائتمان یعنی کریڈٹ کارڈ. کبھی کبھی ثمن کی ادائیگی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے. وخلاصۃ هذه العملیہ، اس عمل کا، اس کارروائی کا خلاصہ یہ ہے ان بعض البنوک، کہ بعض بینک تصدر هذه البطاقات، یہ کارڈ جاری کرتے ہیں، وتعطيها لعملائها، اپنے ایجنٹوں کو یہ جاری کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، لقاء رسوم محددۃ، متعین رسوم کے بدلے، مطلب رقوم وغیرہ کے بدلے. وللبنوک تقاعد مع التجار، اور ان بینکوں کا تاجروں کے ساتھ ایک عقد ہوتا ہے بأن حامل هذه البطاقہ، کہ یہ کارڈ اٹھانے والا یعنی کارڈ ہولڈر، حینما یشتری منہم بضاعۃ، جس وقت بھی ان سے کوئی سامان خریدے، او خدمت متقومۃ، یا کوئی خدمت اور سروس حاصل کریں. بھائی بسا اوقات آپ ایسا کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، صحیح ہے، بسا اوقات آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ خدمت ہر کوئی نہیں کر سکتا ہوتا، وہ خاص ادارہ ہی کرتا ہے. اور خاص ادارہ جب وہ کرتا ہے تو اس پر فیس وصول کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ فیس نہیں دیتے، بلکہ وہ کارڈ دکھاتے ہیں. تو چونکہ اس ادارے کا اس بینک کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص آئے گا اس ادارے میں یہ کارڈ دکھائے گا تو ادارہ اس سے پیسے نہیں مانگے گا. سمجھ گئے؟ فإنه بدلا من دفع قیمتها اور اجرتها نقدا، یہ بدل ہوتا ہے قیمت اور نقدی اجرت کے بدل میں.
یعنی اب قیمت دینی نہیں پڑتی اور نقد اجرت دینی نہیں پڑتی، بس کارڈ دکھایا اور معاملہ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، یریہم ہذہ البطاقہ، اب وہ مشتری ان تاجروں کو یہ کارڈ دکھاتا ہے، وہی تاجر نا جس کے ساتھ بینک کا معاہدہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی آدمی ہمارا کارڈ لے کر آ جائے تو تم نے اس سے پھر پیسے نہیں مانگنے ہیں۔ ایسے مشتری جب ان تاجروں کے پاس آتے ہیں اور وہ کارڈ دکھاتے ہیں، والتاجر بعد تأکد من صحتها، اور تاجر پھر چھان بین کرتا ہے کہ بھئی یہ کارڈ جعلی تو نہیں ہے، جب معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کارڈ بالکل صحیح ہے، یحصل علی توقیع من المشتری، تو پھر وہ مشتری کے ساتھ دستخط کرتا ہے علی فاتورۃ البیع الاجارہ، بیع یا اجارے کے کاغذات کے اوپر، جو بیع کا واؤچر ہوتا ہے یا اجارہ کا کوئی وہ فائل ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا کر دیتا ہے، اب تاجر مشتری کے ساتھ دستخط کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے یہ پیسے میں آپ سے وصول کرنے کے بجائے بینک سے وصول کر لوں گا، آپ نے کارڈ دکھایا ہے، ٹھیک ہے، اور مشتری چلتا ہو جاتا ہے۔ وَبِذَلِكَ تَنْتَهِي مَسْئُولِيَّةُ حَامِلِ الْبِطَاقَةِ، یہاں کارڈ ہولڈر کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ کارڈ دکھایا، تاجر نے اس کو خوب ٹٹولا، پورا اطمینان حاصل کیے کارڈ صحیح ہے۔ کارڈ کو صحیح قرار دینے کے بعد مشتری کے ساتھ واؤچر بنایا یا کوئی اور فائل بنائی اور اس کے اوپر دستخط کیا اور مشتری سے کہا چلو اب ہم جانے اور بینک جانے۔ اب سمجھ گئے اس بات کو، اس کو کیا کہتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں، سمجھ گئے، اس کی صورت یہ بنتی ہے۔ ثم البنك المصدر البطاقة قد يسحب مبلغ الثمن من حساب المشتری لديه، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ کارڈ جاری کرنے والا بینک جو ہے کبھی ثمن کے مبلغ کو مشتری کے اکاؤنٹ سے اسی وقت حسب نکال لیتا ہے اپنے لیے، ويحوله الى حساب البيع، اور اس کو بائع کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، وقد يدفع الثمن الى التاجر بنفسه بعد حسب عمولته، اور کبھی کبھی وہ ثمن کی ادائیگی کرتا ہے تاجر کو، بنفسی تاجر ہی کو دیتا ہے، اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتا، اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتا، بعد حسب عمولت ہی، اپنی فیس وصول کر لینے کے بعد، اپنی فیس وصول کر لینے کے بعد۔ ويحصل على ذلك الثمن من المشتری حامل البطاقہ فی مدت معلومۃ، اور وہ اس ثمن کو حاصل کرتا ہے مشتری سے، حامل البطاقہ جو اس کارڈ ہولڈر ہے، فی مدت معلومۃ، معلوم مدت کے اندر۔ اب دیکھیں، بینک نے آپ کو کارڈ جاری کیا، کیا کیا، بینک نے آپ کو کارڈ جاری کر دیا، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور وہ کارڈ دکھاتے ہیں اور خریداری کرتے جاتے ہیں، آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ اب آپ کے پاس ہے، بینک نے آپ کو جاری کر کے دے دیا ہے، اب بینک کو آپ پیسے کب دیں گے، بینک نے تو فری میں آپ کو کارڈ نہیں دیا نا، صحیح ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کارڈ ہولڈر پہلے سے بینک میں پیسے جمع کر دیتا ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بینک میں پہلے سے اس کے پیسے نہیں ہوتے، بینک بعد میں اس سے پھر وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف صورتیں بنتی ہے۔ تو اب یہاں پر اسی کو ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَحْصُلُ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنُ مِنَ الْمُشْتَرِي، پھر بینک اس ثمن کو حاصل کرتا ہے مشتری سے جو کارڈ ہولڈر ہے، مدت معلومت، معلوم مدت کے اندر۔ جب وہ کارڈ جاری کرتا ہے نا بینک، تو وقت طے کر دیتا ہے کہ یہ کارڈ 1 سال تک چلے گا، یا یہ کارڈ صرف 6 مہینے کے لیے ہوگا، یا یہ کارڈ صرف جو بھی طے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ يُؤَدِّ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الثَّمَنَ فِي مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، پھر اگر مشتری اس متعین مدت کے اندر اس ثمن کو ادا نہ کرے تو پھر فَإِنَّ مُصْدِرَ الْبِطَاقَةِ يَتَقَاضَى عَلَيْهَا فَائِدَةً رَبَوِيَّةً، تو پھر کارڈ جاری کرنے والا بینک
اس آدمی سے سودی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا تقاضا کرتا ہے. بتایا تھا کہ بھئی ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے یہ پیسے ہمارے پاس جمع کرانے ہیں. اگر ایک مہینے کے اندر اندر جمع نہیں کیے تو اب بینک اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ سودی جرمانہ ڈالتا ہے. بات سمجھ گئے؟ وَإِنَّ اسْمَ بِطَاقَةِ الْائْتِمَانِ، یہ بطاقت الائتمان کا جو نام ہے، وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِ لِجَمِيعِ الْبِطَاقَاتِ، اگرچہ عرف عام میں ان تمام کارڈوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، الَّتِي يُدْفَعُ الثَّمَنُ بِهَا، جن کے ذریعے سے ثمن کی ادائیگی ہوتی ہے. جن کارڈوں کے ذریعے سے ثمن کی ادائیگی ہوتی ہے ان تمام کارڈوں کو کیا کہتے ہیں؟ بطاقت الائتمان یعنی کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور عام میں یہ ولیکن واقع الاصطلاحی، لیکن اصطلاحی واقعہ کیا ہے؟ ان هذه البطاقات على اقسام ثلاثه، یہ بطاقات کتنے قسموں پر ہے بھائی؟ 3 قسموں پر ہے. وحکم كل واحد منهما يختلف عن الاخر في بعض الحالات، اور میں سے ہر ایک کا حکم دوسرے سے الگ ہے. فی بعض الحالات، بعض حالات کے اندر، بعض حالات میں سارے جمع ہو جاتے ہیں لیکن بعض حالات کے اندر سب کا حکم الگ الگ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ فنذكر حکم كل واحد منها، ہم میں سے ایک کا حکم ذکر کریں گے. وتخفیفها الشرعی بصفت مستقل، اور اس کی جو فقہی حیثیت ہے اس کو بھی ذکر کریں گے مستقل بیان میں. فیما یاتی انشاءاللہ تعالی، اگلے باب میں، اگلے جو ہے نا سطور میں. وباللہ سبحانہ التوفیق للسداد والصواب. کتنے بتایا بھائی؟ کیا بات بتائی؟ یہ کارڈ عرف عام میں جتنے بھی کارڈ ہے ان کو کریڈٹ کارڈ ہی کہا جاتا ہے، لیکن حضرت کہتے ہیں کہ عرف عام میں تو گو سب کا ایک ہی نام کریڈٹ کارڈ ہے، لیکن حقیقت میں سب کریڈٹ کارڈ نہیں ہے بلکہ ان کی 3 قسمیں ہیں اور ہر ایک کا نام الگ الگ ہے. اب سمجھ گئے؟ اب 3 قسمیں ہو گئی تو ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک قسم کے اوپر الگ الگ بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں القسم الاول بطاقت الائتمان، پہلے قسم وہی کریڈٹ کارڈ بذات خود. اب یوں سمجھے 3 قسمیں کارڈ کی بنیں گی. کارڈ کی 3 قسمیں، وہ کارڈ جس کے ذریعے سے آپ پیسوں کی ادائیگی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی نام نہیں دو بھائی، اس کو کوئی نام نہیں دو. وہ کارڈ جس کے ذریعے سے پیسوں کی ادائیگی ہوتی ہے 3 قسموں پر ہے. نمبر 1 کریڈٹ کارڈ، نمبر 2 ڈیبٹ کارڈ، نمبر 3 چارج کارڈ. اب سمجھ گئے؟ ایسا ہو گیا جیسے کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں. اب لفظ الگ مستقل چیز بن گئی اور پھر اس کے نیچے 3 اقسام آ گئے. لہذا یہ جو ابھی تک گزرا یہ بطاقات الائتمان، یہ بطاقت الایمان کا لفظ ہٹا دو. اعفاء الثمن عن طریق البطاقات، کیا کہو؟ کارڈوں کے ذریعے سے ثمن کی ادائیگی، کارڈوں کے ذریعے سے ثمن کی ادائیگی. اب یہ جو کیا ہے عنوان ہے صحیح ہو جائے گا، تینوں کو شامل ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور کیونکہ اگر ہم انہی کو کریڈٹ کارڈ قرار دے دیں، پھر ان کی 3 قسمیں بنائے، پھر خود کریڈٹ کارڈ کو اقسام میں سے قسم بنائے، یہ تقسیم الشیء لنفسہ لازم آ جائے گی نا. ہاں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. بطاقت الائتمان پہلے قسم جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے. المراد من بطاقت الائتمان، کریڈٹ کارڈ سے مراد فی الاصطلاح مصرفی، بینک کی اصطلاح میں اس سے مراد بطاقت تتیح لحاملها فرصة ان یشتری بها بضائع او یؤدی مصدر البطاقہ ثمنها الى التاجر. یہ وہ کارڈ ہے جس کو جو موقع فراہم کرتا ہے لحاملها، کارڈ ہولڈر کو فرصتاً چانس موقع فراہم کرتا ہے ان یشتری بها بضائع، کہ اس کارڈ کے ذریعے سے وہ چیزوں کو خریدے. اس کارڈ کے ذریعے سے وہ کیا کرے؟ چیزوں کو خریدے. وان یؤدی، اور یہ کہ وہ ادا کرے مصدر البطاقہ ثمنها، اور یہ کہ کارڈ ہولڈر ادا کریں، نہیں کارڈ جاری کرنے والا بینک ادا کرے ثمنها الى التاجر، اس سامان کا ثمن
تاجر کو. بھائی مال کس نے خریدا؟ مشتری نے. اور پیسے کون ادا کرے گا؟ مصدر بطاقہ، جس نے کارڈ جاری کیا، مالیاتی ادارہ، بینک. سمجھ گئے؟ بھائی خریداری کی امیر اکبر نے، لیکن امیر اکبر ہے کارڈ ہولڈر. سمجھ گئے؟ اب اس نے خریداری کی، اس کے پیسے کون دے گا؟ بینک دے گا. سمجھ گئے؟ ثم انه يعطي حامل البطاقه اجلا لدفع ذلك الثمن مع فائده ربويه. پھر وہ بینک اس کارڈ ہولڈر کو ایک مدت دے دیتا ہے، لدفع ذلك الثمن، اس ثمن کی ادائیگی کے لیے، مع فائدۃ ربویۃ، سودی فائدے کے ساتھ. بینک نے امیر اکبر کو کریڈٹ کارڈ جاری کیا. امیر اکبر جہاں جاتا ہے خریداری کرتا رہتا ہے. امیر اکبر نے سمجھو کہ 10 لاکھ کی خریداری کر دی. اب بینک کے پاس آ گیا، بینک نے اس کو بتایا کہ امیر اکبر آپ نے اس کارڈ پر 10 لاکھ کی خریداری کی ہے، لہذا اب ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ آئندہ 3 مہینوں کے اندر آپ 10 لاکھ کیا کریں؟ ادا کریں. کیا؟ مع فائدۃ ربویۃ، اور ساتھ ساتھ آپ سود بھی ادا کریں گے، کیونکہ ہم نے 3 مہینے تک آپ کو مہلت دی ہے. ان 3 مہینوں کے میں آپ کیا کریں گے؟ سودی فائدہ بھی ہمیں دیں گے. وَإِنَّ الْعَمَلِيَّةَ فِي هَذِهِ الْبِطَاقَةِ عَمَلِيَّةٌ رَبَوِيَّةٌ بَغْتَةٌ لا تجوز. کہتے ہیں یہ کاروائی اس کریڈٹ کارڈ کے اندر محض سودی کاروائی ہے، قطعا جائز نہیں ہے. وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ حُكْمِهَا إِلَى تَفْصِيلٍ آخر. جب واضح طور پر یہ سودی معاملہ ہو گیا تو کہتے ہیں اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے کسی اور بیان اور تفصیل کی ضرورت نہیں. بینک آپ کی طرف سے ادائیگی تو کرتا ہے، لیکن جو آپ کو مہلت فراہم کرتا ہے اس مہلت کے بدلے میں آپ سے سود وصول کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کے حرمت میں کوئی بات ہی نہیں ہے. لہذا کریڈٹ کارڈ اب اپنی یہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے خریداری کرنا ناجائز ہے. سمجھ گئے؟ القسم الثانی، دوسری قسم، بطاقۃ الحسم الفوری. حسم الفوری، بطاقۃ الحسم الفوری، ڈیبٹ کارڈ. کیا؟ ڈیبٹ کارڈ. بھائی یہ ایسا، یہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے جس سے خریداری کی جا سکتی ہے اور رقم پوری طور پر کارڈدار کے کھاتے سے وضع کر دی جاتی ہے. پوری طور پر کیا ہوتا ہے؟ کارڈدار کے کھاتے سے، یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے فوراً وہ رقم جس کے ذریعے سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے، وہ رقم فوراً اس کے اکاؤنٹ سے کاٹ دی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو پہلے میں اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں مشتری کے اوپر بینک کا قرض چڑھ جاتا ہے. مشتری نے تو چیز لے لی، تاجر کو کچھ دیا نہیں، تاجر کو ادائیگی کون کرے گا؟ بینک کرے گا. لیکن وہ بینک کا مشتری کے اوپر قرض بنے گا. مشتری سے اس وقت بینک کاٹتا نہیں ہے، پھر مہلت دیتا ہے اور پھر مہلت پر سودی نفع حاصل کرتا ہے، جس کی بات ہو گئی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مشتری سے فوراً پیسے کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن صرف اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مشتری جیب میں بھاری رقم لے کے گھومنا پھرنا اس کو نہیں پڑتا. بس اس کے پاس ایک کارڈ ہے اور وہ جہاں پر بھی کسی بھی جگہ جاتا ہے وہ اے ٹی ایم کی طرح اس کو استعمال کر کے پیسے اس کے ذریعے سے خریداری کر سکتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اور جیسے ہی کارڈ ڈالتا ہے فوراً جو ہے نا اس کے اکاؤنٹ سے پیسے وضع کر دیے جاتے ہیں. پھر آگے تاجر اور بینک کا جس طرح معاہدہ ہوتا ہے اس طرح پھر تاجر کو ادائیگی ہوتی ہے، چاہے تاجر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے یا تاجر کو نقد مباشرتاً دے دیا جائے. وہ پھر آپس میں بینک اور تاجر کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو بات ہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہولڈر کا اور بینک کا. بینک نے فوراً اس سے وصول کر لیا. کیا کر لیا؟ بھائی خریداری کرتے ہی بینک نے اس سے پیسے وصول کر لیے. صرف اتنی سی بات ہو گئی کہ تاجر کو نہیں ملے. تاجر کی طرف سے کس نے وصول کیے؟ بینک نے وصول. اب بینک اور تاجر جانے. سمجھ گئے؟ وَأَنَّ هَذِهِ الْبِطَاقَةَ
یہ جو کارڈ ہے تصدر لمن لہ حساب فی البنک المصدر، یہ جاری کر دیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اس بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے جس بینک نے اس کارڈ کو جاری کیا ہے۔ وحینما یشتری حامل البطاقہ بضاعۃ من التاجر، اور جب یہ کارڈ ہولڈر تاجر سے کوئی چیز خریدتا ہے، ویوقع علی الفاتورہ، اور خریداری کے کاغذ کے اوپر وہ دستخط کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ میری بات ہو گئی، یہ میرے دستخط، سمجھ گئے؟ تو ان مبلغ الثمن یسحب من حسابه فورا، تو پھر ثمن کا جو مبلغ اور مقدار ہے فوراً اس کے اکاؤنٹ سے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ويدفع البنك المصدر ذلك المبلغ الى التاجر، اور بینک اس رقم کی ادائیگی تاجر کو کر دیتا ہے۔ ومیزة هذه البطاقہ، اس بطاقہ اور اس کارڈ کا امتیازی صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے انه ليس فيها احتمال فرض فائدۃ الربویہ علی حاملها، اس میں کارڈ ہولڈر کے اوپر سودی فائدے کو لازم کرنے کا تصور ہی نہیں، احتمال ہی نہیں، کیونکہ مشتری نے جیسے خریداری کر دی فوراً پیسے ادا کر دیے، کوئی مہلت تو ہے نہیں کہ اس کے بدلے میں کیا لے لیا جائے، سود حاصل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ لأنها لا تستخدم الا في حدود رسیدہ فی البنک، اس لیے کہ اس سے کام نہیں لیا جاتا مگر اتنے حدود میں، جتنے رقم بینک میں اس کی ہوتی ہے۔ وإن البنک يسحب المبلغ من ذلك الحساب فورا، اور بینک فوراً اس کے اکاؤنٹ سے یہ رقم کاٹ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے۔ تو بھائی فرق سمجھ گئے نا کریڈٹ کارڈ میں اس میں، ٹھیک ہے۔ وإن تكييفها الفقهي، اب اس کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ جو فقہی حیثیت تھی وہ تو حرام ہونے کی تھی، سود کی تھی، اب اس کی کیا ہے؟ وہ یہ ان المشتری اصبح مدینا للتاجر، وہ یہ کہ مشتری وہ تاجر کے لیے مدیون بن جاتا ہے۔ ووجب علیہ دفع الثمن، مشتری کے اوپر ثمن کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ ولکنہ حول البائع الی مصدر البطاقہ، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بائع کو خود پیسے نہیں ادا نہیں کرتا، بلکہ بائع کو حوالہ کرتا ہے اس بینک پر جس بینک نے اس کارڈ کو جاری کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیتقاضى البائع الثمن منه، تاکہ بائع ثمن کا مطالبہ اس بینک سے کرے۔ وقبل البائع ذلك، اور بائع چونکہ اس کو قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ہم جانے اور بینک والے جانے، آپ کی ذمہ داری ختم۔ فالمشتری محیل، تو اس میں مشتری کیا ہوتا ہے؟ محیل ہوتا ہے۔ والبائع محال، محتال له ہوتا ہے۔ ومصدر البطاقہ محال علیہ، اور کارڈ جاری کرنے والا بینک وہ محال علیہ، محتال علیہ ہوتا ہے۔ وبما ان المحال علیہ هو البنک، اور اس بنا پر کہ محتال علیہ جو ہے وہ بینک ہوتا ہے۔ مدیون للمحیل، وہ کارڈ ہولڈر کا مدیون ہوتا ہے، بینک کے اوپر کارڈ ہولڈر کا قرضہ ہوتا ہے۔ بدین مستقر بذمتہ، اور یہ دین ایسا ہوتا ہے جو مستقر پہ ذمہ ہوتا ہے، مطلب ثابت شدہ دین ہوتا ہے، کس کے اوپر؟ بینک کے اوپر، کس کا؟ کارڈ ہولڈر کا۔ یہ بات اس لیے یہاں ذکر کی نا کہ بھئی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حوالہ اس وقت میں لازمی ہے، جائز ہے کہ جب محتال علیہ کے اوپر محیل کا قرض ہو، یہاں محیل کا قرض محتال علیہ کے اوپر ہے، سمجھ گئے؟ یہ بات اس لیے کہہ دی یعنی لہو رسیدن کافیا للبنک، اس لیے کہ اس کی اکاؤنٹ ہے جو کافی ہے، جس کے اندر اتنا پیسے ہی ہے جس کے ذریعے سے یہ قرض ادا کیا جا سکے بینک کے پاس۔ فإن هذه الحوالہ مقیدۃ، یہ حوالہ مقیدہ ہے، تجوز فی جمیع المذاہب، یہ تمام مذاہب میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ وقد تمت الحوالۃ برضا كل واحد من هذه الاطراف، اور یہاں حوالہ ان تینوں اطراف سے کیا ہے؟ تینوں اطراف کی رضامندی سے مکمل ہے۔ لأن إصدار البطاقة لصالح المشتري موافقة من البنك المصدر على قبول الحوالة بحدود رسید المشتری عندہ، اس لیے کہ کارڈ کو جاری کرنا مشتری کے مفادات کے لیے یہ موافقت ہے من البنک المصدر، اس بینک کی طرف سے جس نے جو کارڈ کو جاری کرتا ہے، على قبول الحوالہ،
حوالے کی قبولیت پر اس کی موافقت ہے، لیکن کیسے؟ بحدود رسید المشتری عندہ، بس اتنی کہ مشتری کا اکاؤنٹ کے اندر جتنے پیسے ہوتے ہیں نا اس کی حدود کے موافق. گویا کہ بینک یہ کہتا ہے کہ مشتری کا ہمارے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ان پیسوں کی بقدر اگر یہ کوئی خریداری کرتا ہے، کچھ لیتا ہے، تو ہم کیا ہے اس کے ذمہ دار ہے، اس کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ ہم اس کے مقروض ہیں، اتنے پیسوں کے کیا ہے مقروض ہے. والعادت فی کثیر من بطاقات الحسم الفوری، یہ حسم الفوری والی جو کارڈ ہے یعنی ڈیبٹ کارڈ جو ہے، ان المصدر لا يتقاضى على الاصدار ایت الرسوم، اس میں جاری کرنے والا بینک اس کارڈ کے جاری کرنے پر کوئی فیس نہیں لیتا. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے بھائی. ڈیبٹ کارڈ جاری کرنے والا بینک کہتے ہیں اس میں عام طور پر بینک کوئی فیس وصول نہیں کرتا. وَلَئِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْبُنُوكِ يَتَقَاضَى عَلَيْهَا رُسُومًا، ہاں اگر کوئی بینک اس کے اوپر کوئی فیس وصول کر لیں، فَإِنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا مَا سَيَأْتِي مِنْ حُكْمٍ فِي الْقِسْمِ الْآتِي إِنْ شاء اللہ تعالی، تو اس کا حکم آگے دوسرے قسم ہے نا چارج کارڈ، اس کی ضمن میں حکم آ جائے گا. وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْبِطَاقَةِ احتمال فرد الفائدة الربویہ، اور اس طرح اس کارڈ کے اندر کسی سودی فائدے کے لازم کرنے کا احتمال بھی موجود نہیں. ولذلك ليس هناك محظور شرعي في استخدام هذه البطاقة، لہذا شرعی طور پر اس کارڈ سے کام لینے میں کوئی ممانعت نہیں بالنسبت لحاملها، کارڈ ہولڈر کی نسبت سے، یعنی جو کارڈ ہے جس کے پاس کارڈ ہے اس آدمی کے لیے اس کارڈ کے ذریعے سے خریداری کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں. اما بالنسبت للتاجر، البتہ اس تاجر کی نسبت سے الذي يقبل البطاقہ، جو اس کارڈ کو قبول کرتا ہے، ويبيع البضائع على اساس ذلك، اور اپنے سامان کو اس کارڈ کے بنیاد پر فروخت کرتا ہے، فحکمه سياتي في القسم الآتي ان شاء اللہ تعالی، اس کا حکم بھی بعد میں آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ بات تو ہو گئی نا، مشتری کے لیے تو اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے، لیکن تاجر اور بینک والوں کا جو آپس میں معاہدہ ہے اس معاہدے کی حکم الگ ہے. ہوا کیا ہے بھائی وہ معاہدہ آیا سود پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، اس میں جلدی ادائیگی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ بینک کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے، انہیں مہلت کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ الگ الگ مسئلہ ہے. پھر ٹھیک ہے. القسم الثالث بطاقۃ الحسم المتاخر، تیسری قسم بطاقۃ الحسم المتاخر. وہاں پر کیا تھا؟ حسب الفوری، فوری طور پر بینک رقم کاٹ لیتا تھا، اور اس قسم میں کیا ہے فوراً بینک رقم نہیں کاٹتا، مبلغ نہیں کاٹتا. ایسا کارڈ جس میں بینک قرضدار کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے اور بعد میں قرضدار سے رقم وصول کرتا ہے. آپ کی طرف سے بینک نے آپ کی رقم ادا کر دی، تاجر کو دے دی، لیکن آپ سے وصولی کرے گا بینک بعد میں. کیا کرے گا؟ بعد میں وصولی کرے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطاقۃ الحسم المتاخر. اس کو کہتے ہیں چارج کارڈ. کیا کہتے ہیں؟ ہم یاد رکھو بھائی. اما بطاقۃ الحسم المتاخر فإنه لا يشترط فيها، اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ ان يكون لحامل بطاقہ رصید في البنك المصدر، اس میں یہ لازمی نہیں ہوتا، شرط نہیں ہوتا کہ کارڈ ہولڈر کا بینک کے اندر کوئی رقم ہو، کوئی پیسے ہو، کوئی اکاؤنٹ ہو. بل يصدرها البنك ثقة بملاءة حاملها، بلکہ بینک اس کو جاری کرتا ہے اس کارڈ ہولڈر کی مالداری کے اوپر، اس کا اعتماد ہوتا ہے. بھائی یہ مالدار آدمی ہے، اس کے لیے وہ ذمہ داری لے لیتا ہے بغیر اس کے کہ اس آدمی کا اس بینک کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہو یا اس بینک کے پاس کوئی رقم، کچھ بھی نہیں. لیکن بینک نے اس آدمی کے مالداری کو دیکھا اور اس کی ذمہ داری اس کو کارڈ جاری کر دیا. اس کو کارڈ کیا کر دیا؟ جاری کر دیا. وَكُلَّمَا يَشْتَرِي حَامِلُ بِطَاقَةٍ بِضَاعَةً أَوْ خِدْمَةً، جب بھی یہ کارڈ ہولڈر کوئی سامان خریدتا ہے یا کوئی خدمت حاصل کرتا ہے کسی کی، فإن المصدر يدفع الثمن، تو یہ جو کارڈ جاری کرنے والا بینک ہے
یہ سمن کی ادائیگی کرتا ہے للبائع بائع کو بعد حسم عمولتہ اپنے فیس کاٹنے کے بعد. ثم يتقاضى ذلك من المشتری اور بینک نے جو یہ سمن ادا کیا ہوا ہوتا ہے اس سمن کی وصولی کا پھر مطالبہ وہ مشتری سے کرتا ہے. والعادۃ المتبعہ اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان المشتری یعطی فترۃ قصیرۃ کہ مشتری تھوڑی سی مہلت دیتا ہے. مثل شہر ایک مثال کے طور پر ایک مہینہ لیصدر فیہا الثمن الی مضرب بطاقہ تاکہ اس مدت کے اندر وہ کارڈ جاری کرنے والے بینک کو پیسے کی ادائیگی کر لے. وفي هذه الفترة لا يتقاضى المصدر أية زيادة ربوية على الثمن. اس مدت میں کارڈ جاری کرنے والا بینک کسی بھی قسم کی سودی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا. بھائی ایک مہینے کے اندر اندر پیسے جمع کر لو, آپ سے کوئی سودی منافع وصول نہیں کیا جائے گا. وتسمى هذه الفترة اس فترہ کو کیا کہتے ہیں؟ فترۃ السماح کہتے ہیں, گریس پیریڈ. ولیکن یشترط فی التقاعد لیکن عقد کے اندر یہ شرط ہوتی ہے انہ ان لم یسدد الثمن فی تلک الفترہ اگر اس مدت کے اندر جو ایک مہینہ ہے فرض کر لو ایک مہینے کے اندر اندر اس مشتری نے بینک کو یہ پیسے ادا نہیں کیے فإن المصدر يتقاضى عليه فوائد ربویۃ عادیہ تو پھر بینک عام اصولوں کے مطابق اس سے سود وصول کرے گا. اب سمجھ گئے؟ یہ جو آج کل پاکستان حکومت نے ہاؤس اسکیم کھولا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو کہتے ہیں بلا سود قرضے, بلا سود قرضے دیں گے, وہ اپنے لیے گھر لے لے, یہ کرے وہ کرے. وہ بڑے بہت خوبصورت ہے. اوپر سے کئی لوگوں نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھا, وہ فارم میرے پاس بھیجے وغیرہ وغیرہ. آخر میں جا کر انہیں عجیب سی شرط رکھی ہے کہ بھائی جو مدت طے ہیں اس مدت کے اندر اگر قرض لینے والے نے قرض کی ادائیگی نہیں کی تو پھر اس کو بینک کے حوالے کیا جائے گا اور بینک اس سے اپنے اصول کے مطابق سود وصول کرے گا. اب سمجھیے یہ شرط جو ہے یہ اس اسکیم کو ناجائز بنا دیتا ہے. اگر یہ شرط نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ صحیح ہوتا. اب سمجھ گئے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ شرط نہیں رکھیں گے, لوگوں سے جرمانے وصول نہیں کریں گے تو پھر تو لوگوں کے اندر بددیانتی آئی ہے, وہ تو مال لیں گے اور چلے جائیں گے. سمجھ گئے؟ واپسی کریں گے نہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تو ہم اس کو خوف دلانے کے لیے اور ان کو کیا ہے پریشرائز کرنے کے لیے ان کے اوپر یہ جرمانہ ڈالتے ہیں اور یا اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, یہ سود ڈالتے ہیں. تو بھائی شریعت نے اس کا حل پہلے سے پیش کیا رہن کی صورت میں. اور عجیب معاملہ یہ کہ یہ لوگ ایسے آدمی کو قرض دیتا ہی نہیں ہے جن سے یہ پہلے سے گھر کے کاغذات رکھواتے نہیں, پہلے سے گاڑی کے کاغذات رکھوا دیتے ہیں یا جو ہے نا کسی کاروبار کے, کسی فیکٹری کے یا جو ہے نا پراپرٹی کے کاغذات پہلے سے رکھ دیتے ہیں اور بعد میں قرض جاری کرتے ہیں اور پھر اس قرض کے اوپر جرمانے ڈالتے ہیں. بھائی آپ کے پاس جب کاغذات ہے اور آپ کے پاس جب گاڑی کے کاغذات ہے یا پراپرٹی کے کاغذات ہے یا آپ نے کوئی اور چیز کی گاڑی پکڑی ہوئی اپنے پاس بطور رہن کے رکھی ہے تو پھر آپ جرمانے کیسے وصول کرتے ہیں؟ آپ اس کے بیچنے کی دھمکی دے کر آپ نے مقروض کو پریشرائز کر سکتے ہیں. اگر آپ ادا نہیں کریں گے نا تو ہم آپ کے لیے ایک دن بھی انتظار نہیں کریں گے, آپ کا گھر ہم بیچیں گے. آپ کا گھر ہم کیا کریں گے؟ بیچیں گے اور اپنا قرض وصول کریں گے. ایسا کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہتے اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ کے اوپر اتنا پیسہ اور جرمانہ ڈالیں گے. اب سمجھ گئے؟ اب پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون جائے دوسرے کی گاڑیوں کو فروخت کرے اور کسی کے گھر کو فروخت کرے, کسی کے پراپرٹی کو تلاش کرے اور پھر اس کو فروخت کرے. جب اتنا کام آپ نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ قرض بھی نہ دیا کریں. آپ نیکی کا یہ عمل کسی کے ساتھ نہ کیا کرے. آپ کی نیکی کے بغیر اللہ تعالی اس کی جو ہے نا کہ ثواب چلا لے گا, اس کا کام چلا لے گا. سمجھ گئے؟ ہاں بھائی یہ ادارے جو ہے بنفس ہی اس کی مخالفت ہم نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے. یہ اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے چاہیے. سود 1% ہو یا 100% ہو, سود سود ہے.
آپ کو سود میں 1 روپے مل جائے یا 100 روپے مل جائے، وہ سود ہے. جس طرح کہ وہ 100 روپے حرام ہے، اس طرح 1 روپے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا بڑے سود سے چھوٹے سود کی طرف لے کر آنا، یہ بھی کیا ہے؟ فضول سوچ ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، اب خود میدان میں آئے، اب خود میدان میں آئے اور اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لے لے. آپ اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اربوں کا فنڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ اتنا بڑا مدرسہ چلا سکتے ہیں. ایک ایک استاد کو آپ 50,000، 30,000، 60,000 اور جو ہے نا کم و بیش تنخواہ آپ دے سکتے ہیں، جبکہ آپ کی آمد کا کوئی ذریعہ ہے نہیں. لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر یہ سب کام کر سکتے ہیں. تو کیا آپ اس اعتماد کی بنا پر محض شرعی مالیاتی ادارہ نہیں چلا سکتے؟ بالکل چلا سکتے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یہ صوفیت کے خور سے کچھ باہر آ کے عوام کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ درس تدریس کا 1 گھنٹہ صبح لے اور جو ہے 9 بجے تک پڑھائے، اور 9 بجے کے بعد آئے عوام کے سامنے بیٹھے اور یہ ساری چیزیں خود سنبھال، آپ کو ثواب ملے گا. امام غزالی رحمہ اللہ نے رسالہ معیشت کے اندر لکھا ہے، ہمارے اکابر تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے پڑھنے پڑھانے پر، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے اوقات پڑھانے کی 3 ہوتے تھے یا 2 ہوا کرتے تھے. بعض ایسے تھے جو صبح سویرے کلاس لگاتے تھے، 8 بجے مثال کے طور پر 8 بجے سے یا 9 بجے تک پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی کھیتی باڑی کے لیے چلا جاتا تھا، کوئی دوسرے کسی کام کے لیے چلا جاتا تھا، پھر عصر کو آ جاتا تھا. اب بعض حضرات جو ہے نا عصر کو تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے، گھر میں چلے جاتے تھے، مغرب کے بعد دوبارہ ان کی کلاسیں شروع ہو جاتی تھی. اور بعض حضرات جو چست ہوتے تھے یا ان کا کام تھوڑا سا آرام دہ ہوتا تھا، ان کو جسمانی اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی، تو عصر کے فوراً بعد آ کر ہی کلاس شروع کر دیتے تھے. تو ان کے پڑھائی کا یہ انداز تھا. تو ان کے تقوی دیکھیں، ان کے علم کے اندر برکتیں دیکھیں. امام غزالی کی جو احیاء علوم الدین ہے اس کو آپ دیکھیں، حیران رہ جائیں. تو یہ ہے اصل چیز. اگر ہم یا تو مالیاتی ادارے چلائے نہیں، یا اگر چلانے ہیں تو خود چلیں، ورنہ آپ کا نام استعمال کر کے سرمایہ دار آپ کے نام پر پیسے کماتے رہیں گے اور آپ بیچ میں ویسے رولتے رہیں گے. سمجھ گئے؟ یہ ہے معاملہ. یہ صرف بینکوں کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہر جگہ آپ یہ دیکھیں. اگر کسی مارکیٹ کا ابتدا ہو رہا ہے تو آپ کو افتتاح کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں آپ ابتدا کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ لوگ مجھ سے ابتدا کروا رہے ہیں، آیا پھر میری بات مانیں گے بھی کہ نہیں؟ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اس ابتدا میں شرکت ہی نہ کرو. اگر وہ آپ کی بات مانتے تو پھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے. یا آپ کے نام پر اگر وہ غلط استعمال کریں گے تو پھر نہیں جانا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں کریں گے میرا نام کو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا اڈا، غلط دکان کھولتے ہیں اور ابتدا کے لیے فلاں حضرت کو بلایا، اور حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت کہتے دکان کھول رہی ہے، کس چیز کی دکان کھول رہی ہے حضرت کو اس کا پتہ نہیں ہے. بہترین ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی، حضرت آ گیا اور ویڈیو وغیرہ بن گئے، اشتہارات چھپ گئے، اور جیسے حضرت چلا گیا انہوں نے غیر شرعی کام شروع کر دیے. اب یہ ہے وہ. پھر وہ لوگ وہ اس ابتدائی تقریب کی تصویریں یہاں لگا دیتے ہیں. جو بھی سامنے آتا ہے نا، عثمان دیکھو ہمارے ادارے کے آغاز کے لیے دیکھیے اتنے بڑے حضرت آئے تھے، یہ ان کی ویڈیو ہے، یہ ان کی تصویریں ہیں. اس کے ذریعے سے پھر آپ کو نہ چھوڑتے ہی حضرت. اس بارے میں آپ جب امت کے مقتدا بنیں گے تو پھر اس میں آپ کو کیا چکن نہ رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آئندہ سال ہی مقتدا بن جائیں. وقت ایسا آئے گا 40 سالوں کے بعد، 50 سالوں کے بعد آپ امت کے رہبر بنیں گے. ابھی آپ کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن اب دنیا سے کیا ہے، اکابر اٹھتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت آئے گا آپ ہی اکابر میں سے ہوں گے. تو ابھی سے اپنے ذہنی طور پر اپنی اتنی ذہن سازی کر لینی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو کوئی غلط استعمال نہ کرے. بہرحال وَإِنَّ هُنَاكَ مَسَائِلَ ثَلَاث
تین مسائل یا بالنسبت الى هذه البطاقات ان کارڈ کی نسبت سے من ناحیت شرعیہ شرعی اعتبار سے. الاولا پہلا حکم الرسوم التي يتقاضاها مصدر البطاقہ من حامل البطاقہ، وہ فیسز یا وہ چارج، بھائی بعض حالات کو چارج کہتے ہیں، ہم تو ہے نا پیسے سود نہیں لیتے، ہم اپنا چارج لیتے ہیں اور کوئی فیس لیتے ہیں، فیس کا نام دیتے ہیں. تو کہتے ہیں حکم رسوم التي يتقاضاها، جس کا تقاضا کرتے ہیں کون؟ مصدر البطاقہ، کارڈ جاری کرنے والا آدمی، من حامل البطاقہ، کارڈ ہولڈر سے. جس کو بینک یہ کارڈ جاری کرتا ہے تو بینک اس آدمی سے پیسے وصول کرتا ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ کو ہم کارڈ دے دیتے ہیں لیکن اس کی اتنی فیس دینے ہوگی. والثانیہ حکم العمولہ التي يتقاضى مصدر البطاقہ من التاجر، اس فیس کا حکم جس کا تقاضا کارڈ جاری کرنے والا بینک من التاجر، تاجر سے کرتا ہے. بھائی میرے نام کارڈ جاری کیا، مجھ سے بھی فیس لے لیں. اب تاجر کو ادائیگی کرتا ہے، اس سے بھی کیا کرتا ہے؟ فیس کاٹتا ہے. والثالث تیسری قسم حکم التقاعد مع مصدر البطاقہ للحصول علیہا، کہ کارڈ جاری کرنے والے کے ساتھ آپ ایک عقد کرتے ہیں نا تاکہ آپ کو وہ کارڈ جاری کرے. پہلے وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کے بعد آپ کو کارڈ جاری کرتے ہیں. فیس الگ دینی پڑتی ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک عہد، ایک معاہدہ اور ایک تقاعد الگ ہوتا ہے. مع ان العقد یصرح، اس عقد میں یہ تصریح ہوتی ہے کہ بأن حاملها ان لم يسدد الثمن، کہ اگر اس کارڈ ہولڈر نے بروقت پیسے کی ادائیگی نہیں کی، فإن مصدر البطاقہ يتقاضى عليها فائدة ربویة، تو پھر کارڈ جاری کرنے والا ادارہ اس سے سودی فائدہ حاصل کرے گا. سمجھ گئے؟ تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین صورتیں. ونتکلم على كل واحد من هذه المسائل، کہتے ہیں ہم ان تین مسائل پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. ایک کو پڑھ لیتے ہیں. اما المسئلہ الاولى، پہلا مسئلہ حکم عمولت اصدار البطاقہ، بطاقہ کارڈ جاری کرنے کے والے، جاری کرنے کی فیس. ہاں